اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پس کس کے نتیجے میں بیان ہوا ہے جو اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے کہ آپ ان کو کہو اے نبی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو، کل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ گرمی میں بہت سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ بات وہ سمجھتے، اگر سمجھتے تو بس یہ نہ لام لازم ہے نہ لام تعلیل ہے۔ لازم کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ زبر کے ساتھ۔ تعلیل کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ زیر کے ساتھ۔ نہ یہاں زیر ہے اور نہ زبر ہے، ادھر دھیان رکھیں جی، نہ زیر ہے نہ زبر ہے، اس کو کہتے ہیں لام امر۔ لام امر کیا ہوتا ہے جی؟ حکم دینا، یہ کرو، ایسا کرو، یہ کرو، تم کرو، یا نہیں ہوتا ہے نہ کرو۔ امر کیا ہے کہ اس بندے سے کہو کہ یہ بات نہ کرے۔ کیسے پتہ چلا یہ لام امر ہے؟ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں چاہیے کون سا؟ ایک چاہیے ہوتا ہے کوئی چیز چاہنا، وانٹ، ہی وانٹ سم تھنگ، وہ کوئی چیز چاہتا ہے۔ ایک ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھائے، شڈ۔ ٹھیک ہے جی۔ فل پس چاہیے، یضحکو ضاحکہ، یضحکو ضاحکہ ہنسنا، اضحک اللہ ایک دعا ہے کہ اللہ تجھے ہنساتا رکھے، اللہ تجھے ہنساتا ہوا، ہنساتا مسکراتا رکھے۔ تو ضاحکہ کا مطلب وہ ہنسا، ماضی کا صیغہ ہے، وہ ہنسا، اور یضحکو وہ ہنستا ہے، اور یضحکون یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامت مضارع، وہ ہنستا ہے، تا ہے، واو نون جمع کون سا؟ حالت رفع فاعلی میں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یضحکون وہ ہنستے ہیں۔ تو امر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ فعل امر آ جائے تو آخری اگر آ جائے مخاطب کے لیے، یعنی جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اسے کہنا کہ تم نہ ہنسو، تو پھر اس کی علامت مضارع بھی گئی اور اعراب بھی چلا گیا۔ لیکن اب لازمی بات ہے کہ بتانا ہے کہ وہ نہ ہنسے، اب اس کو حکم دینا ہے کہ وہ جو بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہ نہ ہنسے، تو اس لیے اس وہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی علامت مضارع باقی رہتی ہے۔ تو یضحکون کا جب نون اڑ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لام امر ہے، زید بھی نہیں، وہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ تو فل یضحکو پس چاہیے، یضحکو یہ کا مطلب جی وہ ہنسیں، فل یضحکو وہ ہنسیں، کتنا ہنسیں جی؟ قلیلاً، حالت ہنسنے کی کیا ہے؟ قلیلاً، کتنا ہنسنا جی؟ تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسکراتے تھے ویسے ہم تو نہیں، ہم تو ہنستے ہیں، ہاں کر کے ہنستے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہنستے تھے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے اگر ان کو سمجھ آ گئی، یفقہون کا لفظ ہے نا پچھلی آیت میں، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھیں، اور اگر وہ سمجھ جائیں کہ منافقت کی سزا کیا ملنے والی ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا۔ اب یہ بھی عطف تھا اور یہ بھی عطف واو، اور لام امر پھر آ گیا، اور چاہیے یبقو، بکا یبکی، بقا یبکی رونا۔ کہیں سورہ کہیں آیا جی قرآن میں کسی کو پتا یہ لفظ آیا؟
سورہ یوسف کے اندر آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، تو وہ رات کو واپس آئے عشاءً یبکون، وہ روتے ہوئے رات کو واپس آیا، وہ جی بھیڑیا آیا تھا اور حضرت یوسف کو اٹھا کے لے آئے قبیض۔ یبکا وہ روتا ہے، اور یبکون واو نون جمع فاعلی، ٹھیک ہے جی، حالت رفع میں۔ تو یبکون تھا، یبکون کا جیسے یضحکون تھا تو لام امر نے کیا کیا، اس کا نون اڑا دیا، ایسے ہی یبکون تھا تو اس کا نون بھی اڑا دیا، اعراب اڑا دیا، تو پتہ چلا یہ بھی امر ہے۔ وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے کہ، یہ کا مطلب وہ یبکو، بقا یبکی رونا، کہ وہ روئیں کثیرن، کثیرن بہت زیادہ۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ جزاءً، اس کے پیچھے کو بات ہے، یعنی کہ یہ وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یا دینا ہے، بما جزاءً، اب اس میں ہوگا بدلے میں، ٹھیک ہے جی، اس بدلے میں، کس چیز کے بدلے میں؟ بعد بھی، یہ با کون سا ہے؟ سببیہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، بسبب، بسبب ما موصولہ، جو کچھ، کانو، اس کے بعد اس میں یا فعل ہے؟ فعل ہے، تو پھر یہ ماضی استمراری میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی، فعل ہے تو یکسبونا، رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یکسبون، یا کا مطلب وہ، علامت مضارع واو نون جمع، کون سی حالت؟ رفع میں، فاعلی حالت میں۔ کسبا یکسبو، کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کمانے کو کہتے ہیں، کمانے کو۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے یعنی محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ہم نے کنہیں دوست بنایا ہوئے؟ اللہ، جو پکے بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے گدیوں پہ اور کھائی جا رہے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں جی۔ اللہ نے کہا ہے میرا دوست وہ ہے جو صبح نکلتا ہے، سارا دن کام کر کے، شام کو کمائی کر کے حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، میرا دوست وہ ہے۔ ہم نے الٹے سٹینڈرڈ قائم کیے ہیں۔ تو جزاء بما کانوا یکسبون، کسب یکسب، کمانا، وہ کمائی کرتے رہے ہیں، جو کمائی وہ کرتے رہے، دیکھیں نا، جو کچھ کمائی وہ کرتے رہے ہیں، یہ بدلہ اس کا ہے۔ یعنی ایسے کیسے اللہ نے اٹھا کے سزا نہیں دے دی، انہوں نے دنیا میں یہ کام بنا کے رکھے۔ دیکھیں نا، بیسیکلی کیا ہے، دل میں آخرت اور اللہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دنیا بھی ہے، دنیا میں کام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کا کوئی حاصل نہیں۔ تو ایک محاورہ سرائکی کا آپ نے تنظیم والوں نے سنا ہی ہوگا، ہاتھ کار ول دل یار ول۔ کار کس کو کہتے ہیں؟ کام کو، یعنی ہاتھ کار ول تو دل یار ول، یعنی کہ کام کر رہے دنیا کا لیکن دل میں دنیا نہیں ہے، دل میں کام نہیں ہے، دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں اگر کسی کو خلیل بناتا، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ دوست کو، تو دوست کے کتنے کے لفظ ہیں دوست کے لیے؟
صدیق سچا دوست، رفیق ایسا دوست جس کے دل میں آپ کے لیے درد ہو، حبیب ایسا دوست جس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، ولی ایسا دوست کہ جو آپ کا سرپرست بھی ہو، اور خلیل ایسا دوست جس کے لیے آپ کا دل خالی ہو جائے اور کوئی نہ رہے، صرف وہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ بیٹے کے گلے میں چھری، چل گئی چھری، آگ میں کود جاؤ، کود گئے، ملک چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، جو اللہ نے کہا چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں رہا، اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، اللہ، دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب دل میں آ گئے نا، دل کے اندر دولت آ گئی، زمینیں آ گئیں، جھگڑے آ گئے، نفرتیں آ گئی، دولت آ گئی، یہ آ گیا، وہ ہر وقت پیسہ، زمین، جائیداد، ایک سیاڑ ادھر نکل گیا، کدھر رہ گیا، میں ادھر چلا گیا، وہ درخت ادھر چلا گیا، ڈالی ادھر نکل گئی، جب یہ چیزیں دل کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کی عبادتوں میں نہ لذت رہتی اور پتہ نہیں قبولیت کا کیا سلسلہ۔ تو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اب منافقوں کے بارے میں پورے کا پورا لیکچر آیا قرآن میں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کیجئے، کوئی نرمی نہ برتیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ایسے ویسے منافقوں کے لیے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ استغفر لہم او تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں نہ مانگیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سواء علیکم، یعنی جیسے قرآن میں شروع میں آیا ہے انذرتہم او لا تنذر، کیا کیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں جی؟ ام لم تنذرہم، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، سواء علیہم، ان کے لیے، تو آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا مغفرت نہ مانیں، ان کے لیے برابر ہی ہے۔ تو اب کیا جی، اب واپسی کی بات آ رہی ہے۔ ابھی یہ آیت کہاں پہ آئی؟ غزوہ تبوک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا، تو فَإِن، بس اگر، ان اگر شرط آ گئی، کیا شرط آ گئی جی؟ رجع کا، رجع یرجع، رجوعا یا مرجعا، دونوں اس کے مصدر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی بھی دونوں ہی ہیں، لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ رجع کا مطلب ہے پلٹنا، پلٹنا تو لازم ہو گیا نا، یعنی خود پلٹنا، اور متعدی بھی اس کا مطلب ہے کیا؟ پلٹانا، خود پلٹنا یا کسی کو پلٹانا، دونوں معنی میں رجع آ جاتا ہے، کیوں قرآن حکیم میں کسی دوسرے باب سے آیا نہیں ہے، تو اس معنی میں فَإِن رَجَعْنَا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو واپس لے کے چلے جائیں تو یہاں پہ رجع آیا ہے تو یہ مفعول آ گیا اس کے ساتھ، تو مفعول یاد رکھیے گا، متعدی میں آتا ہے، لازم میں نہیں آتا۔ میں خود پلٹا تو میرا کوئی مفعول ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے کھایا تو کوئی مفعول ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بیسک کیا ہے کہ جب متعدی آئے گا، اس نے پلٹایا، تو پھر سوال پیدا ہوگا کس کو پلٹایا، تو کس کو، جب سوال آیا تو کو کا مطلب ہوتا ہے مفعول، ٹھیک ہے؟ تو ان رجع کا، ان اگر رجع وہ پلٹائے یا واپس لے جائے، لے جائے کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ یہ اللہ نے کیوں کہا جی؟ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا تو یہ بتانے کے لیے کہ غزوہ تبوک میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، آگے بہت بڑی فوج ہے، ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے رجع کا کہ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا کہ اب انہوں نے واپس پلٹنا نہیں۔ عام جو سادے مسلمان تھے، سادہ لو قسم کے،
تو ان پہ وہ رشتہ داریاں تھیں نا، برادری تھی، یعنی کوئی داد پوترا، کوئی مسیر، ماما، چاچا، تو ان کی طرف سے باتیں سن کے تو ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی منافقین کہہ رہے تھے جی کہ اب گئے نا کہ 1 سال پہلے تو جنگ ہے، اب یہ مکے گئے ہیں، واپس کسی نے نہیں آنا، نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ کچھ، نہ تلواریں، ان کے ایک تلوار لے کے گئے، ایک تلوار سے جنگ تو نہیں ہوتی۔ تو فَإِن رَجَعَكَ، منافقین کے پروپیگنڈے کو بھی اس کا جواب ہے، فَإِن رَجَعَكَ، اور اگر آپ کو پلٹایا یا پلٹائے کون جی؟ اب وہ کا اسم جو ہے وہ ظاہر سامنے آ رہا ہے، اللہ ہو، پیش آ گیا حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، یعنی اللہ اگر آپ کو واپس پلٹائے الہ کی طرف، طائفہ طائفتن، الہ جو حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے طائفتن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، تو یہ الہ کی طرف، اور طائفتن، طائفتن، تو تن آ گیا نکرہ ہے، تو اس معنی میں آ جائے گا کسی جماعت کی طرف یا کسی گروہ کی طرف یا کسی پارٹی کی طرف، الی طائفتن منہم، من کا مطلب سے، ان میں سے، ان میں سے ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے جی؟ منافقین کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر اللہ آپ کو پلٹا کے لے گیا نا، یعنی اب غزوہ تبوک سے آپ واپس چلے گئے دوبارہ مدینے میں، ان کے کسی گروہ کی طرف سے مراد ہے، ان کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے جی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کھسیانی ہنستے ہوئے، آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ، غلطی ہو گئی جناب، ادھر پھنس گئے تھے، ادھر مجبور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رحمت کا سمندر تھے، آپ دیکھتے کر معاف کرو، معاف کرو، اور پھر وہ مسلمانوں میں، صحابہ میں گھل مل جاتے تھے۔ اب اللہ نے ان کو واپس گھلنے ملنے سے روک دیا۔ اب اس کے بعد واپس آتے ہوئے وہ وقوع ہو گیا جس کا پہلے ذکر آیا تھا، اور ایک بات جو ہے وہ آئے گی اس کے اندر، کچھ آگے آیات آ جائیں گی۔ 3 صحابہ وہ تھے کہ جو مومنین صادق تھے، سچے مسلمان اور مومن تھے، اپنی غفلت کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب انتظار کرو، تو 40-50 دن انہوں نے انتظار کیا، تو ان کا بھی واقعہ آ جائے گا آگے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو ان کی جماعت کی کسی گروہ کی طرف پلٹا کر لے گیا، استعذنوک، پس یہ کس چیز کا جواب ہے جی؟ فَإِن کا، ٹھیک ہے جی، اگر پلٹا کے لے گا تو کیا ہوگا پھر؟ وہ کیا کریں گے؟ پس استعذن یستعذن، است کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانگنا، چاہنا، اور اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت۔ اس دنیا میں سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نوالا ایسا نہیں جو ہم توڑتے ہیں منہ میں رکھ دیں، وہ اللہ سے پوچھتا ہے، ہاں جی بیماری بن جاؤں، وبا بن جاؤں یا غذا بن جاؤں، ہر نوالا جو کچھ بھی آپ نے ایک تنکا اٹھا کے منہ میں رکھا وہ بھی اللہ سے پوچھتا ہے۔ دوسری چیز، ہر روز سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ میں طلوع ہو جاؤں یا نہیں۔ یہ کس حدیث میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن پھر سورج غروب ہوگا، پھر مشرق سے نہیں نکلے گا، پھر مغرب سے نکل آئے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند۔ تو لمبی بات ہے۔ استعذن یستعذن، استعذن اس نے اجازت مانگی، فاستعذن یہ شرط کے جواب میں آ رہا ہے، تو فاستعذنون کا، تو یہ جواب آ رہا ہے، تو نون کدھر چلا گیا؟ کدھر گیا نون؟ فاستعذنون کا آ سکتا ہے جی، ویسے واو نون ماضی میں، اور ماضی ہے نا بھائی، ماضی میں تو نون ہوتا ہی نہیں۔ استعذنا استعذنا استعذنو، تو لہذا نون کا کہاں پہ کوئی کام ہے ہی
ماضی میں نون کا کام نہیں، یہ مضارع میں ہے. تو یہ نون میں نے ویسے آپ کو لکھ دیا دکھانے کے لیے. تو استأذنوا کا وہ آپ سے، واو نون کیا ہے، واو الف کیا جی، ہم کی ضمیر اس کے اندر، وہ سب، یعنی وہ استأذنوا اجازت مانگیں کا آپ سے. استأذنوا کا وہ اگر اللہ نے آپ کو پلٹا کے ان کی طرف لے گئے تو وہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروج، یعنی اس جنگ پہ تو ہم نہیں جا سکے جی، اگلی جنگ پہ جانے کی. فاستأذنوا کا وہ آپ سے اجازت مانگیں گے لام تعلیل کے لیے الخروج جی. لام تعلیل کے حرف جر ہے، اس نے خروجی کو کیا کر دیا، خروج کو کر دیا مجرور. خلل خروجی یعنی نکلنے کے لیے آپ سے اجازت مانگیں گے. یعنی اگلی کو جنگ آ گئی نا تو کہیں گے جی ہم بھی ساتھ ہی ہیں. کیوں ساتھ ہیں؟ مال غنیمت، جائیں گے حملہ کریں گے، وہاں سے کوئی بکریاں گائے مل جائے گی. اگلا یعنی قبیلہ ہے جو جس قبیلے پہ حملہ کرنا ہے کافروں کا، وہاں پہ اس زمانے میں کوئی بینک تھے، کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور تھے، کوئی میگا مال ٹائپ چیزیں تھیں کہ وہاں پہ جاؤ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے جی یہ دال دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، گھی دے دو، پتی دے دو، چینی دے دو، چاول دے دو. تھے بارٹر ٹرانزیکشن تھی. زیادہ تر ٹرانزیکشنز کیا تھیں؟ بارٹر. بارٹر ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ چاول دے کے، کرنسی نہیں بلکہ کموڈٹی ایکسچینج، ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لینی. تو ان کے پاس چاول بھی تھے، گندم بھی تھی، بکریاں بھی تھیں، گائے تھی، مرغیاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سونا چاندی بھی تھا، باقی چیزیں بھی تھیں. تو یہ جاتے چلو 2 اونٹ مل گئے. جنگ تو انہوں نے کرنی ہے نا، جنگ تو کرنی ہے حضرت علی نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ تو انہوں نے کرنی. ہم تو شہیدوں میں نام لکھائیں گے اور اللہ کے فضل سے جو کچھ آخر میں مال غنیمت آئے گا، ہاں جی 2 اونٹ اس کو دے دو، 4 بکریاں دے دو، تو چلو کچھ ہمارا بن جائے گا، اونٹ شونٹ مل جائیں گے. تو پھر خروج کے لیے اجازت مانگیں گے. فَقُلْ پس کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دینا ہے. کیا فرما دینا ہے؟ لن تخرج، ہرگز نہیں. اور یہ ماضی کا مستقبل کی نفی کا ہوتا ہے اس کا اسلوب. لن کا اسلوب کیا ہے؟ مستقبل کی نفی تاکید، اس کے اندر تاکید ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کو انتہائی سخت رویے سے نفی کر دینا کہ یہ چیز ہو سکتی ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، تو لن کا اسلوب اختیار کرتے ہیں. کہاں پہ آیا جی بتائیں؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا ہے. کیا آیا جی؟ اللہ کے نبی سے ان اگر تم لوگوں کو ریب شک ہے مما اس چیز کے بارے میں جو کچھ نزلنا علی عبدنا جو کچھ ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، تو کیا کرو جی؟ فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو بھی مددگار بنتا ہے بنا لو، ایسی ایک صورت لے آؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں کر سکتے، پاسبل ہے، امپاسبل. تو آپ نے فرما دینا ہے ہرگز ہرگز نہیں، مستقبل کی کمپلیٹ نفی کر دی. اور یہ آگے اس یہ عامل بھی ہے، یہ کیا کرتا ہے جی؟ یہ اس کو منصوب کر دیتا ہے، یا اگر جمع ہے تو اس کا نون اعرابی اڑا دے گا. تو کیا فرمایا جی؟ لن تخرجوا، تخرجون تھا تو نون اس نے اڑا دیا. تو خرجا ہوش سر ہوش، وہ نکلا جی، وہ کاپی پینسل رکھ لیں تو آپ کو کوئی ہفتے بعد یاد بھی آ جائے نا. خرجا خود نکلا، وہ نکلا، لازم کا صیغہ ہے. اور اخرجا
اس نے نکالا، یہ متعدی کا سیگا، اس کے فعل کا اثر دوسرے پہ، اس کا خود پہ، یعنی خود نکلا، خرجا وہ خود نکلا، خرجا یخرجو وہ نکلتا ہے، یہ یخرجو ہے، خرجا یخرجو، اور اخرجا یخرجو وہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تخرجونا تم سب نکلتے ہو۔ اب مستقبل کی نفی آئی، ہرگز، تے کا مطلب کیا جی؟ تم۔ کن کو مخاطب کیا؟ منافقین کو، ہرگز تم نہیں نکلو گے، لن تخرجو، ہرگز تم نہیں نکلو گے، معیہ، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور یا متکلم میرے ساتھ، جی ہمارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ۔ معنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو معیہ میرے ساتھ، یا جو ہے یا متکلم ہوتی ہے، ایک بندہ جو گفتگو کر رہا ہے واحد کا، اس کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نا کا مطلب جیسے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو لن تخرجو معیہ کہ تم ہرگز نہیں میرے ساتھ نکلو گے، ابداً کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، ہمیش، کبھی بھی اب تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، اب یعنی جماعت سے ان کو نکال، ختم، بس اب رہو گھر میں بیٹھے رہو۔ لن تخرجو معی ابدا، کبھی نہیں نکلو گے میرے ساتھ، ولن تقاتلو، اور اب اسی اسلوب کو لے لیں، یہاں پہ تخرجو تھا، ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں مستقبل کی نفی، تو قاتلو، تو قاتلو، یہ باب مفاعلہ سے ہے، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ مفاعلہ پہ دو طرفہ کوشش کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر، مقابلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو قاتلہ، میں اس کو قتل کر رہا ہوں، مجھے قتل کر رہا ہے، اس کا مطلب جنگ، قتال، ٹھیک ہے جی۔ تو قاتلہ اس نے جنگ کی، یقاتلو وہ جنگ کرتا ہے، تو قاتلون تم سب جنگ کرتے ہو، لن تقاتلو، نون اس کا اڑ گیا لن کی وجہ سے، تو ہرگز نہیں، تے کا مطلب تم جنگ کرو گے، لن تقاتلو معیہ، پھر وہی آ گیا، مع کا مطلب ساتھ، اور یا کا مطلب یا متکلم میرے ساتھ، کس کے خلاف جی؟ عدوً، دشمنوں سے۔ اب دشمنوں کے ساتھ جو جنگ ہوگی، یعنی کفار کے ساتھ جو جنگ ہے ہماری، یہودیوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، اب تم زندگی ساری ہمارے ساتھ، میرے ساتھ مل کر جنگ نہیں کر سکتے۔ کون کون سی جگہ آپ پڑھ چکے ہیں جی؟ ایک جگہ پڑھی ہے ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، دوسری جگہ پڑھی ہے ان کے لیے سخت ہو جانا، ان کے لیے رحمت باقی نہیں بچانی، تیسری جگہ آ گئی ہے ان کو کہہ دینا کہ بھائی نہ اب تم میرے ساتھ جنگ کر سکتے ہو، نہ میرے ساتھ کسی مہم پہ، اور تخرجو نکل سکتے، میرے ساتھ ہی نکل سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ختم ہو رہا ہے منافقوں کے لیے، وجہ کیا جی؟ انکم، انا، بے شک، یہ کون سا حرف ہے؟ حرف تاکید، ککڑیاں بھی بیچ چھوڑیاں تو دماغ کے تھے، انا بے شک، انا کا عمل ہوا، اس نے انتم کو، انا کا اسم کیا ہے؟ انتم، اس نے اس کو منصوب کیا، حالت نصب میں لے گیا، تو انکم بن گیا، انتم کا نصب کیا ہے؟ کم، لیکن ترجمہ انتم کا ہی ہوگا، بے شک تم، انکم رضیتم،
رضیتم رضی یرضا، وہ راضی ہوا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا اس سے، کس سے؟ صحابہ کرام سے، رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ صحابہ سے سارا مسئلہ یہ۔ ہماری ساری کوشش کیا؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دیے، اللہ کے راستے میں بھاگے، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو پتہ نہیں ہمارے اور دیگر اعمال ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ادھر سے راضی ہوتے ہیں، ناراض، ہم تو گڑبڑ کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، کچی پکی، راضی ناراض میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا سرٹیفکیٹ تو ملے گا کسی بھی آدمی کو کہاں پہ؟ مرنے کے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو آواز آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اللہ کی طرف، وہ راضی ہو گیا تم سے۔ لیکن دنیا میں صحابہ واحد وہ پارٹی، وہ جماعت، وہ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جیتے جی جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ انکم رضیتم، رضیہ وہ راضی ہوا، رضیتم نواں صیغہ، تم راضی ہو گئے کس چیز پر جی؟ بالقعود، بعض بھی ساتھ یا پر، کس چیز پر؟ القعود۔ قعدہ کل پڑھا ہے، قعدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مقعد کا لفظ آیا تھا بیٹھنے کی جگہ۔ تم بیٹھنے پر، یہ مصدر ہے، یعنی بیٹھنے پر راضی ہو گئے تھے۔ کب راضی ہو گئے تھے جی؟ اولا پہلی مرتن، مرتبہ یا پہلی بار، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ تم پہلی دفعہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہو، اس لیے جاؤ اب بیٹھے ہی رہو۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس بیٹھے رہو۔ اودو، یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ قعدہ وہ بیٹھا، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، یقعدون وہ سب بیٹھتے ہیں۔ اب اس کا بنانا ہے امر کہ سب بیٹھو، تو علامت مضارع بھی چلی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ اقعدو، فقعدو پس بیٹھے رہو، فقعدو پس بیٹھے رہو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب ان کو اپنا ساتھ ملنا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جنگ میں ساتھ نہیں جا سکتے۔ فقعدو مع، ساتھ، اینا یا نون، کون سی جمع؟ یا نصب یا جر۔ جر کی علامت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حرف جر ہو، تو اس کے پیچھے حرف جر ہے، مع حرف جر ہے، تو یہ نصب نہیں ہے، جر ہے۔ تو خالف کا کیا مطلب ہے؟ یا پیچھے رہنے والا یا مخالفت کرنے والا، دونوں ہیں جی، دونوں معنی۔ تو بیٹھے رہو یا پیچھے رہنے والوں میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول نکل جائیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اب تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہے نہیں۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی جی؟ یہ واپس آ گئے، عبداللہ ابن ابی مر گیا، اس کا جنازہ ہو گیا، اب یہ آیت نازل ہو گئی۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ، اور لا نہ، کیسے پتہ چلا جی؟ تُصَلِّ یہ لائے نہیں ہے، کیسے پتہ چلا؟ صلی یصلی، یصلی وہ صلاۃ بھیجتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، تصلی تم نماز پڑھتے ہو۔
لائے نہیں نے کیا کیا جی؟ علامت مضارع تو اس نے نہیں گرائی، لیکن آخری یہ کو اڑا دیا، یہ اڑ گئی تو یہ بچ گیا لا تصلی، اور نہ نماز پڑھیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تصلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نماز پڑھیں اللہ پر۔ اب پر کا مطلب کیا ہے؟ مرے ہوئے پر، بندہ مر گیا اس پہ نماز جنازہ، یعنی نہ نماز پڑھے علی احدن، علی حرف جر، اس نے اس کو احدن کر دیا، اور یہ دو زیریں آ گئی تو نکرہ، تو مطلب کسی بھی ایک پر، ٹھیک ہے جی، کسی پر بھی، علی احدن منہم، من سے، اور ہم ان میں سے کون؟ جو منافق ہے، لبادہ اڑا جنہوں نے، ان میں سے ماتا مر جائے ابدن، ہمیشہ لا تصلی ابدن، یعنی ہمیشہ آپ نے ان کی نماز جنازہ، کبھی بھی آپ نے نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھنی، والا اور لا نہ تکم کیسے بنا جی؟ تکم بنا کاما وہ کھڑا ہوا، آگے کیا جی؟ یقوم، کاما یقوم، ٹھیک ہے جی، تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور تقوم تم کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا بنا؟ اس کو بنایا لائے نہیں آ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ تقومو کے میم کی حرکت کو ختم کر دیا، تو واو بھی مجزوم ہو گیا، میم بھی مجزوم ہو گیا۔ جب دو حرف مجزوم ہو جائیں تو علت اس میں سے پرواز کر جائے، علت پرواز کر گئی تو یہ کیا بچ گیا؟ تقوم، تو نہ کھڑے ہوں، لا تقم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے بھی نہ ہوں، کہاں پہ کھڑے نہ ہوں جی؟ اللہ پر قبری، اللہ حرف جر تھا، اس نے اس کو قبر کر دیا، قبر نہیں آیا کیونکہ یہ مضاف ہے، اور ہی اس میں اس کی ضمیر مضاف مضاف الیہ، اس کی قبر پر، لا تقم علی قبرہ، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک آدمی کے لیے تین ہی جگہ ہے، ایک کسی وقت بھی بندہ مر گیا تو اس کے لیے استغفار، ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 دفعہ بھی کریں گے اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا، استغفار روک دیا استغفار کرنے سے۔ نمبر 2 کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ مر گیا تو اس کا جنازہ، تو لا تصلی علی احد، لیکن جنازے کی سنت سے ہمیں آگے پتہ چلتا ہے، ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ سنت اور بدعت کی بات کرنے لگا ہوں تاکہ آسانی سے یہ آیت سے آپ زندگی ساری آپ کو یاد رہے گا کہ نماز جنازہ کے ساتھ ہی جو مولویوں نے بنا لیا نا طریقہ لمبی لمبی دعائیں کرنے کا، یہ سنت میں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ اس آیت سے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھنی، دعا کہاں ہے جی؟ دعا سے روکا نا، استغفار کیا ہے؟ دعا۔ نماز کے اندر دعا ہے تو نماز نہیں پڑھنی، پھر سنت میں دعا کہاں پہ ہے؟ قبر سے بعد کھڑا ہو بعد میں دفن کرنے کے بعد قبر پہ دعا مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنی دیر ٹھہرتے تھے جی قبر پر؟ ایک اونٹ ذبح کر کے جتنی دیر میں اس کی بوٹیاں شوٹیاں تقسیم کر دو، اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہوتے دعا مانگتے تھے۔ تو دوسری جگہ جو دعا مانگنے کی سنت سے ثابت ہے وہ قبر کے اوپر ہے،
ایک دعا نماز میں جو نماز جنازہ ہے، ایک دفن کرنے کے بعد دعا ہے. یہ جو درمیان میں مولویوں نے بنائی ہوئی ہے یہ نہ سنت ہے کچھ بھی. یہ کس کے لیے دعا بنی ہے؟ یہ افسروں کے لیے بنی ہے، ہم جیسے افسروں کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم فٹافٹ کرتے ہیں، چلو جی ہاتھ اٹھائیں جی، بہت افسوس ہوا. اور وہ 5ویں تکبیر ہے، یہ یاد رکھیے گا، دکھاوے کی تکبیر ہے. ہم جاتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں، ہمیں مردے سے کوئی لینا دینا بخشن ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو جائے باڑ میں. ہمیں کس سے مسئلہ ہے؟ پیچھے کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی جج صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے، 5000 وکیل نماز جنازہ پڑھے جج صاحب کے ساتھ. بہت افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا. جج صاحب خود فوت ہو گئے، کوئی بھی نہیں گیا. انہیں کہا لگے جج جیتا جی مرتا تو مر جائے. پہلے تو کام تھا جج کے ساتھ کوئی فیصلہ شیصلہ ہمارے حق میں دے دے گا. تو وہ جو درمیان کی دعا ہے نا جی، یہ منہ دکھاوے کی دعا ہے. منہ ہمارا دیکھ لو کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے. اور وہ جو مولوی لمبی لمبی دعا مانگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بھائی ہم پیسے مفت کے نہیں لیتے، ایسی دعائیں پیدا کرتے ہیں تاکہ عام آدمی اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے بعد وہ کہے مجھے تو یہ دعائیں نہیں آتی جو پچھلی دفعہ مولوی صاحب نے کو پڑھی تھی 10 منٹ. تو وہ پیسوں کے لیے وہ سارے کا سارا کھیل ہے. ایسے ہی جیسے یہ 40ویں شیشویں کرتے ہیں، اگر 40ووں میں سے روٹی نکال دو تو پھر کسی مولوی کو بلا کے دکھاؤ ذرا مولوی جی آنا کھانا شانا دو. نہیں ہے، مولوی کہے گا مولوی کہے گا تمہارا باپ پہلے ہی جہنم چلا گیا اگر روٹی نہیں. انہم ان بے شک حرف ان کون سا حرف ہے جی؟ تاکید کا ہے. انہم بے شک وہ سب، کون جی؟ منافق. انہم بے شک وہ سب کفروا واولف جمع کا ہے، ہم اس کی اندر ضمیر ہے چھپی. وہ سب، ان سب نے کفر کیا. کس کا جی؟ بعض عربی کے ساتھ آئے گا کفر کس کا کیا؟ باللہ، اللہ کا. با حرف جر، اس نے اللہ کو مجرور کیا. اللہ کا کفر کیا. اور رسولہ، رسول. یہ زیر کس وجہ سے آئی؟ یہ واو با پہ عطف ہے، ٹھیک ہے جی. رسول کا ہی مضاف مضاف الیہ بن گیا، اسم اور ضمیر مل گئے اس کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ان کفر کیا ہے. وَمَاتُوا، اور ماتا وہ مرا، اور ماتو واو الف جمع کا سیگا وہ مرے. اور ہم، واو کے بعد ضمیر آ جائے تو حالت بیان کرتی ہے. یعنی وہ، اب ترجمہ ایسے ہوگا، اس حال میں مرے کہ وہ کیا تھے جی؟ فاسقون. واو نون کون سا جمع؟ فاعلی، ٹھیک ہے جی. رفع کی حالت میں آ گئے. یہ کام کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ ہاں جی، جان بوجھ کر گناہ کرنے والے تھے. یعنی خطا سے نہیں، غلطی سے نہیں، نسیان سے نہیں، ناسمجھی سے نہیں، جان بوجھ کے گناہ کر رہے تھے. اس حالت میں وہ مرے. سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، واو کے بعد ضمیر آ گئی. اس حالت میں مرو کہ فرما برداری کر رہے ہو. یہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے تھے. 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو ایک بڑا ٹاور گر گیا. اس ٹاور کے اندر رمضان، اس کے اندر زنا کرتے ہوئے مرد عورتیں بھی مر گئے. تو موت کس حالت میں ہوئی؟ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، زہریلی شراب جس میں کیمیکل ہو جاتا ہے معاملہ، تو شراب بھی تو اس کے اثرات ہوئے مر گئے. کچھ چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، کچھ ڈکیتیوں میں پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. تو کس حالت میں؟ یہ یاد رکھیے گا، موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ بندہ اللہ آخری، کیوں؟
حدیث کیا بتائی تھی جی آپ کو؟ ایک تو حدیث آپ کو اس حدیث کو پورا کریں، انما الاعمال بالخواتیم، دوسری حدیث یہ ہے خواتین خاتمے سے، ٹھیک ہے جی، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیوں؟ حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی ماں کی پیٹ میں 40 دن منی، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، پھر 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، لکھتا ہے نیک ہے بد ہے، رزق لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے، سب کچھ لکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا 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 کتنے قریب پہنچ جاتا ہے؟ ایک بالشت، ایک گٹھ، اتنا دور رہ جاتا ہے جنت سے کہ جہنم والوں جیسے کام کرتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی دوزخیوں جیسے کام کرتے 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 دوزخ سے کتنے دور رہ جاتا ہے؟ ایک گٹھ، ایک بالشت رہ جاتا ہے اور جنتیوں جیسے کام کر کے مرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر، تو ماتوا وہم فاسقون، ایسی حالت میں نہیں مرنا چاہیے کہ بندہ جان بوجھ کے گناہ گاری میں مصروف اور موت آ جائے، ایسی حالت میں موت آئے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری اور توبہ کر رہا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر روز 70 دفعہ سے مراد ہے تعداد نہیں کثرت، استغفار کرتا ہوں، یہ ہمیں بتانے کے لیے بھائی کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہو، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے، وہ لمحہ بھی اگلا پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا،
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك